بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور معزز سامعین کرام، سوال یہ پوچھا گیا ہے، کیا قبر میں مردے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے کون ملنے آیا ہے، میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے کون آیا ہے، میری قبر کے اوپر کون ٹھہرا ہے اور کس وقت آیا ہے؟ اس بارے رہنمائی فرما دیں، شرعی حکم کیا ہے اس بارے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سوال پوچھا گیا ہے، اس سوال کے متعلق کوشش کریں گے کہ آپ کو آسان لفظوں میں اور احسن طریقے سے آپ کو سمجھا پائیں گے کہ قبر میں جو دفن ہے، یعنی جسے ہم دفن کر کے آتے ہیں، مثال کے طور پر ہم اپنے والد کو یا والدہ کو، رشتہ دار، عزیز و اقارب، کیونکہ ہر بندے نے ایک نہ ایک دن قبر میں جانا ہے، اس نے دنیا کو الوداع کرنا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے اور قبر میں جانا ہے۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، یعنی ہر بندہ، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، بلکہ یہاں تک قرآن پاک میں آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ایک نہ ایک دن اس نے قبر میں ضرور جانا ہے، قبر میں اس نے ضرور ایک نہ ایک دن سونا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم قبرستان میں داخل ہوتے ہو، یعنی قبرستان جاتے ہوئے، قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے، یعنی قبرستان کی حدود میں آپ جاتے ہوئے سب سے پہلے سلام کیا کریں، السلام علیکم یا اہل القبول۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبرستان کی حدود کے اندر کب مردوں کو سلام کیا کرو۔ کیا اگر ہم سلام کرتے ہیں، کیا مرنے والے یعنی مردے یہ سلام سنتے ہیں یا اس کا جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مردے کو قبرستان میں سلام کرتے ہو، وہ تمہارا سلام سنتا بھی ہے اور تمہارے سلام کا احسن طریقے سے وہ جواب بھی دیتا ہے۔ اور لیکن یاد رکھیے گا، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قبرستان جاتے ہو، کسی عزیز کی قبر پہ یا والد کی یا والدہ کی، رشتہ دار کی، دوست کی، یعنی کسی کی قبر پہ اگر آپ چلے جاتے ہو، وہاں جا کر فاتحہ کرتے ہو، سورت یاسین کی تلاوت کرتے ہو، یعنی دیگر آیات بھی پڑھتے ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، سورت ملک پڑھتے ہو، تو پڑھنے کے بعد اب جس قبر پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ قبر والا آپ کو جانتا بھی ہے، آپ کو پہچانتا بھی ہے، اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون آیا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے، عیسیٰ علیہ ثواب کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر قبرستان میں جا کر قبر کے اوپر یا مثال کے طور پر کہیں بھی آپ اپنے فوت شدہ کو، یعنی جو آپ کے عزیز فوت ہو گئے ہیں، رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، ان کو عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں تو ان کے پاس ضرور پہنچتا ہے، اور فرشتے وہ عیسیٰ علیہ ثواب، وہ تحفہ لے کر قبرستان میں جاتے ہیں، اس قبر میں اتر کر اس مرنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ لے، مرنے خوش نصیب شخص ہے تو، مرنے والا جو قبر کے اندر آیا ہے، تیرے رشتہ دار، عزیز و اقارب تجھے عیسیٰ علیہ ثواب کر رہے ہیں، یہ ہم تحفہ لے کر آئے ہیں، لہٰذا یہ تحفہ قبول فرما لے۔ یعنی پتہ چلا، ہم قبر میں جائیں یا گھر میں یا کہیں بھی بیٹھ کر کسی اپنے عزیز و اقارب فوت شدہ کو عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس ضرور پہنچتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب قبر میں کھڑے ہو کر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، وہ قبر کے اندر جو ہمارا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، وہ ہمیں جانتا بھی ہے، ہمیں پہچانتا بھی ہے۔ اور اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ تمہیں قبرستان جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوگی، یعنی آخرت کی فکر ہوگی، تم گناہوں سے باز آ جاؤ گے، یعنی تم ایسے اعمال کی طرف آ جاؤ گے جس پہ خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے، تو ایسے اعمال کر کے تم اپنی آخرت جو ہے وہ بنا پاؤ گے، آخرت سنوار پاؤ گے۔ اور اسی طرح قبرستان جاتے ہو، وہ پہچانتا بھی ہے قبرستان والے کہ ہمارا رشتہ دار بھائی آیا ہے، بیٹا آیا ہے یا والد آیا ہے، جو بھی یعنی ہماری قبر پہ آیا ہے، وہ یہ پہچانتا بھی ہے، تمہیں جانتا بھی ہے اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ روح ہے، یعنی روح جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یہ اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔